کہاں پیدائش ہوئی اور کہاں سے سلسلے کا آغاز ہوا؟ آئی واز بورن ان لاہور، اور میری میں تیسرے نمبر پہ ہوں اپنے بہن بھائیوں میں. اچھا. اور 2 سال کی عمر میں مجھے پولیو ہو گیا. ٹھیک ہے. سو جتنی اسٹرگل اپنی امی کی جہاں تک مجھے یاد ہے، مجھے تو لگتا ہے مجھے 2 سال کی عمر سے ہی یاد ہے. اچھا. کہ ہر ڈاکٹر کے پاس، ہر حکیم کے پاس، اینڈ آئی اسٹل ریمبر جو اسپیشلسٹ تھے اس وقت، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کبھی چل نہیں سکے. اچھا. اور وہ بیٹل جس طرح. اچھا، کیا یہ فیملی میں تھا آلریڈی یا یو ور دی فرسٹ ون؟ آئی واز دی اونلی ون. اونلی ون. اوکے. تو آئی ڈونٹ نو، اللہ کی کوئی ڈیزائن ہوگا آئی ایم شیور. یہ ورنہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی وجہ کی کسی اتنی بڑی آزمائش میں پھنس جاؤ، اس آزمائش کو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمت بنا دیتا ہے. میں اتنی موٹیویٹڈ، اتنی فائٹر نہ ہوتی، لیکن اس میں میری والدہ کا بہت ہاتھ ہے. انہوں نے دنیا کے کون سے کونے کا مجھے نہیں کیا، اور ایک کانسٹنٹ وہ میرا خیال ایکسیپٹنس ان کی تھی کہ یہ پرابلم ہے، اب اس کو ٹربل شوٹ کرنا ہے. تو مجھے کہتی تھی تم سب کچھ کر سکتی ہو. اچھا. سو اسکول میں جب میں بلی ہوتی تھی تو وہ یہ نہیں ہوتی تھی کہ میرے لیے پریشان ہوں، وہ مجھے کہتی تھی بولنے دو، لوگ فٹ پاتھ پہ چلتے ہیں ارد گرد، کیا کچھ نہیں ہوتا، وہاں چلو اور اپنے سے نیچے دیکھنا، کبھی بھی اپنے سے اوپر نہ دیکھنا. تو وہ سنتے سنتے اس وقت وہ بھی کلیشے لگتا تھا، لیکن ایسا کوئی انسٹل کر دیا انہوں نے اس چیز کو میرے اندر کہ ایک سٹیج ایسی بھی تھی جب لوگ پوچھتے تھے کیا ہوا ہے تو میں پوچھتی تھی کیا ہوا ہے، مجھے یاد کرنا پڑتا تھا. اچھا. پر سم ہاؤ، لیکن جب پہلی دفعہ کسی نے بولی کیا تو وہ کیا احساس تھا؟ وہ احساس یہ تھا کہ ایسے لگ رہا تھا میرا قصور ہے. اچھا. اور یہ چیز میں نے اتنی شاید سیپ ان کر لی کہ میں نے یہ ریئلائز کیا کہ جو اس دنیا میں مختلف ہے اس کو ہم یہ محسوس کرا دیتے ہیں تمہارا قصور ہے، تم مختلف ہو. اس چیز کو فائٹ کرنے کے لیے میرا آئی وانٹیڈ ٹو بیکم اے ٹیچر، میں بائی چوائس ٹیچر بنی ہوں. اور جب میں نے مین اسٹریم میں بھی ٹیچ کیا تو میں نے ان لوگوں کو انڈرسٹینڈ کیا، ان لوگوں کو ایکچولی اسپاٹ کیا جو مجھے لگتا تھا کہ ایموشنلی اور فزیکلی کسی کا رنگ خراب ہے یا ناک ہے، ہم بڑے ظالم ہو جاتے ہیں. اور جو چیز مجھے لگتا ہے، اور ہم بہت اچھے بھی ہیں، ہماری سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ ہیں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ٹالرنس کا بہت زیادہ اسپریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، کوئی آہستہ چل رہا ہو تو ہم امپیشنٹ ہو جاتے ہیں، کوئی لڑکھڑا کے بول رہا ہو تو ہم امپیشنٹ ہو جاتے ہیں. جو سمجھنے میں تھوڑی دیر لگائے، ضروری تو نہیں کہ ہر کوئی ایک ہی سانچے میں ڈھلا ہوا ہو. بڑے بڑے لائق لوگ بہت کچھ نہیں بول پاتے. ایک بیچ میں جب میں نے اسپیشل ایجوکیشن میں کام کرنا شروع کیا تو ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ویری ٹیلنٹڈ پرسن. ہی ہیڈ گون تھرو سم فزیکل پرابلمز، ان کے برین میں ٹیومر ہو گیا تھا اور وہ کچھ عرصہ کوما میں رہے، پھر ہی سروائیوڈ. ایسے لوگوں سے مل کے مجھے نوٹس ایکسچینج کرنے کا ایک اور ہی مزہ آتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ آٹزم پہ کام سیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب آپ اپنے اندر ٹریپ ہوئے اور آپ بول نہ پاؤ تو وہ کیا فیلنگ ہوتی ہے. اب آپ سوچیں نا کہ آپ کو پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، نہ آپ بول سکتے ہیں، نہ آپ لکھ سکتے ہیں، نہ آپ اشارہ کر سکتے ہیں، تو کیا آپ چیخیں نہیں ماریں گے؟ تو اگر آپ کو یہ سارے لوگ جج کر کے دیکھنا شروع کر دیں کہ کیا ہو گیا، اس کو سنبھالو بھائی، اس کو کچھ سکھاؤ بھائی، اور قصور سارا ماں پہ لگا دیں گے، تو اس ماں کے تو بیٹلز آپ نے 10,000 کر دی، اور ماں باپ کی بیٹلز. سو مجھے لگتا تھا میری امی نے بھی بہت بیٹلز لڑے.